چل ہی رہی تھی تو بہت زیادہ خبریں لگائی گئی، اور ان خبروں میں امیجیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی والی مریم صاحبہ اور چھوٹی والی مریم صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے تو شادیانے اور مٹھائیاں اپنی ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے، جیسے پاناما کے کیس میں مٹھائیاں بانٹ کے کھا بھی لی تھی، تو اسی طرح سے اس کیس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی ہی حرکات و سکنات کی۔ اور پھر اس جوش و ولولے میں میرا تھوڑا سا گلہ بھی ہے کچھ بڑے چینل سے، انہوں نے ایک چینل نے تو یہاں تک خبر لگا دی، شہباز شریف ڈیلی میل پر ہتک عزت کا کیس جیت گئے، بریکنگ نیوز۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تو پیڑ ہی نہیں لگا تو یہ جیت کہاں سے گئے۔ خیر وہ امیجیٹلی میں نے چیک کرنا شروع کیا کہ اصل میں مدعا کیا ہے، تو ایک دو گھنٹوں میں چیز کلیئر ہوگی، اور اس وقت ویسے ہیئرنگ چل بھی رہی تھی، تو وہ خیر کیس جیت گئے وہ تو دور کی بات ہے، ابھی ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ اب بڑا ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ ڈیفیمیشن کے کیس میں، کیونکہ انہوں نے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا نا ابھی بھی وزارت مریم اورنگزیب صاحبہ چلا رہی ہیں، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں۔ اگر کوئی بات، بے شک اگر حکومتی کوئی چیز ہم کیس ہار بھی جاتے ہیں، یا حکومت کے خلاف تو کیس تھا ہی نہیں، تو ضرور فیکچول بات کریں، سو بسم اللہ، لیکن خدا کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لندن میں کل کیا ہوا اور ہیئرنگ کیا تھی اور اس میں سے کیا نکلا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، میں بڑے آسان الفاظ میں سب کو بیان کر دیتا ہوں، شاید ان کو اور ان کے حواریوں کو بھی سمجھ آ جائے، جو مطلب آن انسٹرکشنز جھوٹ نہیں بول رہے، شاید ویسے ہی جذبات میں آ کے بول رہے ہوں گے، کچھ ہیں جو آن انسٹرکشنز بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جی وہ مقدمہ کریں گے ڈیلی میل کے اوپر، ڈیوڈ روز کے اوپر، شہزاد اکبر کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو پہلے ہی وہ اپنے وعدے میں سے کوئی 75% تو ٹھوس ہو گئے، اور انہوں نے صرف ڈیلی میل کے اوپر اور ڈیوڈ روز کے اوپر مقدمہ کیا۔ جب انہوں نے یہ مقدمہ کیا تو اس کا پہلی کارروائی ہوتی ہے کہ آپ ان کو نوٹس سرو کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈیلی میل وغیرہ کو نوٹس سرو کیا کہ آپ اتنے دنوں میں معافی مانگے، ورنہ ہم آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی سٹوری پہ قائم ہیں، ہم معافی نہیں مانگتے، آپ اپنا شوق پورا کر لیجیے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر انہوں نے عدالت میں اپنا کیس داخل کر دیا، اس کو پرٹیکولرز آف کلیم کہتے ہیں، ڈیفیمیشن کے لیے۔ جب انہوں نے مقدمہ داخل کر دیا تو اس کے بعد اس کیس کی جو سب سے پہلی سٹیج تھی وہ تھی اس کی ایک میننگ ہیئرنگ رکھی گئی۔ میننگ ہیئرنگ جو رکھی گئی اس کا مقصد کیا تھا، اور میننگ ہیئرنگ بھی جو ہے ڈیلی میل کے ہی لائرز کی طرف سے انیشیٹ کی گئی کہ پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ ہم نے کس چیز کا جواب دینا ہے اور کس چیز کا جواب نہیں دینا۔ اب میننگ ہیئرنگ جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس ہیئرنگ پہ ہونا کیا ہے، اس میں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ ایک عام آدمی، کوئی بھی ریڈر ہے، چاہے وہ برطانیہ میں ہے یا پاکستان میں ہے، جب وہ اس آرٹیکل کو پڑھتا ہے، جو یہ آرٹیکل ڈیلی میل کا ڈیوڈ روز کی طرف سے لکھا ہوا تھا، تو اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا تاثر لیتا ہے، اور ایک عام آدمی نے کیا تاثر لیا۔ تو جو جج نے کہا کہ ایک عام آدمی نے، کیونکہ جج نے بھی صرف آرٹیکل پڑھا، اور اس نے کہا کہ عام آدمی نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو اس نے یہ تاثر لیا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ یہ اس آرٹیکل نے تاثر دیا کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان کرپشن، کرپٹ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ اور دوسرا تاثر اس نے آرٹیکل نے یہ دیا کہ علی عمران نے، جو کہ داماد ہے شہباز شریف کا، تو اس لیے انڈائریکٹلی شہباز شریف بھی اس کام میں ملوث ہے، جو ڈفڈ کے فنڈ سے آئے ہوئے پیسے تھے ارتھ کویک وغیرہ کے، اس میں خرد برد کی، مالی خرد برد کی۔ جج نے یہ کہا اب یہ کوئی فیکچول چیز نہیں ہو رہی، ایک آرٹیکل آیا، جس طرح آپ صحافی ہیں، آپ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں، اس کی ایک میننگ ہیئرنگ ہوتی ہے پہلے، اور اس کے اندر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس آرٹیکل سے کیا لگتا ہے کہ کسی نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ڈیفیمیشن ہوئی ہوگی۔ تو اس نے، جج نے یہ پڑھ کے کہا کہ جی بالکل یہ آرٹیکل پڑھ کے لگتا ہے، تاثر یہ جاتا ہے کہ چونکہ اس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ شہباز شریف اور اس کا خاندان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اور اس کے داماد نے
ڈفٹ جو کہ برٹش ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آیا ہوا پیسہ تھا اس کے اندر خود بدھ کی، اس لیے یہ ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے اگر ڈیلی میل اپنی سٹوری کو کوالیفائی نہیں کر پاتا، یعنی کہ وہ یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ ہم نے جو چیزیں اس سٹوری کے اندر لکھی وہ کسی فیکچول چیز کے اوپر بیس تھی اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس کا اگلا سٹیج یہ ہوگا کہ یہ کیس اب ٹرائل کی طرف جائے گا، جہاں پہ ڈیلی میل کو اپنے شواہد پیش کرنے کا کہا جائے گا کہ آپ نے اس آرٹیکل کے اندر جو بھی 1 2 3 4 5 باتیں کی ہیں ان باتوں کے لیے آپ کے پاس کیا شواہد ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈیلی میل سے یہ پوچھا جائے گا ٹرائل میں کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے خاندان نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، آپ کے پاس اس منی لانڈرنگ کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے کیا ثبوت ہے؟ اچھا یہ کوئی کرمنل ٹرائل نہیں ہے، ڈیفیمیشن کا ٹرائل ہے، اس کا سول سٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو ثبوت تو وہی دکھائیں گے وہ جو منظور پاپڑ والا اور دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے، جو ان کے ناموں سے پیسے یہاں ایک شہباز کے بچوں کے پیسوں اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ابھی چلنی ہیں، لیکن امیجیٹلی یہ تاثر دیا گیا اور بڑی مس رپورٹنگ بھی ہوئی کہ جی یہ جیسے کوئی شہباز شریف ڈیلی میل کے اوپر اپنا ہتک عزت کا کیس جیت گئے، تو تمام شہباز شریف اور ان کے چاہنے والوں کے لیے عرض ہے کہ یہ ہرگز درست رپورٹنگ نہیں تھی۔ ویسے تو اس کو تمام لوگوں نے جو وہاں پہ اور بھی موجود تھے ماں سوائے 1 2 کے جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں انفلوئنس تھے، اس کے علاوہ تو جتنے رپورٹرز نے رپورٹنگ کی ہے انہوں نے یہی کی ہے کہ جی یہ میننگ ہیئرنگ ہے اور اس کے بعد اب اگلا سٹیج ہے اس کا ٹرائل کا، اس کے اوپر جانا ہے، تو یہ صرف اس کا فرسٹ فیز آف دیٹ ہیئرنگ ہے۔ ڈیوڈ روز صاحب نے بھی امیجیٹلی اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کیا، اور اس کے ٹویٹ کے اندر انہوں نے 3 4 ٹویٹس کیے اور انہوں نے کہا کہ کنٹراری ٹو سم پاکستانی رپورٹس ٹوڈے ہیئرنگ ان شہباز شریف ڈیفیمیشن کیس is strictly preliminary. The judgment sets the parameters for eventual trial, which lies in future. It determines what the court says the article means. It is not a final outcome. تو اس نے بھی اس چیز کی کلیئرٹی کر دی، کلیریفیکیشن کر دی کہ جو کہ اس کے اندر پارٹی ہے، اور وہاں پہ اگر رپورٹر کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے تو وہ تو اس وقت ایک ڈیفیمیشن کے کیس میں ہے جس کو فیس کر رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ اپنے وکیل سے پوچھ کے نپی تلی بات کرتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے ڈیلی میل کے اوپر، مریم صاحبہ کو بھی اور شہباز شریف کے خاندان والے کو۔ بڑی واضح سی بات ہے کہ چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے، اب یہ جا کے لندن سے اس کے اوپر مور لگوا کے آ جائیں گے، کیونکہ چاچو جو ہیں اس وقت انڈائٹ ہو چکے ہیں، چارج شیٹ ہو چکے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے لیے، اور اس کیس میں ان کی بیل بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے۔ ان کے صاحبزادے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسی کیس کے اندر منہ کی کھا کے واپس آ چکے ہیں۔ ہمیں بڑا یہاں پہ ریفر کیا جاتا ہے کہ جی کورٹ کے کامنٹس کیا تھے، جو کہ خیر ججمنٹ کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن آج میں بھی ایک کامنٹ دہرا دیتا ہوں کہ اس کیس میں یہ بھی کہا گیا کہ فیکٹس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو لوگوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے فیکٹس ہیں اس کیس کے اندر، کس طرح سے خادم اعلیٰ کے خاندان نے لاہور میں بیٹھ کے جب وہ اقتدار پہ براجمان تھے تو انہوں نے منی لانڈرنگ کی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے کہا اگر صرف چاچو کی بےزتی ہوگی کافی نہیں ہے، پاپا کی بھی تھوڑی سی کروا لو، انہوں نے بھی امیجیٹلی ٹویٹ کر دیا کہ اس میننگ ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاپا بے گناہ ہیں، آج لندن سے ثابت ہو گیا، اب اندازہ کر لیں کوئی تعلق ہے اس چیز سے۔ محترمہ آپ کے پاپا کے صادق اور امین نہ ہونے کا مطلب جھوٹا اور بددیانت ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان صادر فرما چکی ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی۔ آپ کیوں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم بار بار آپ کو یاد کرائیں اور قوم کو یاد کرائیں کہ یہ کیا معاملات تھے جس کے اوپر ان کے اوپر یہ سارا چیز ہو چکی تھی؟ اب دیکھیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اور کتنے سرٹیفکیٹس چاہیے۔ اس کیس کے اندر فیکٹس بڑے سمپل سے ہیں۔ فیکٹس یہ ہیں کہ ڈیری میل نے سٹوری کی، شہباز شریف نے کہا کہ جی میں ڈیری میل، ڈیوڈ روز، عمران خان، شہزاد اکبر ان سب کو سو کروں گا، انہوں نے تو
ان کو ڈیلی میل والوں کو ایشو کیا، ہم لوگ تبھی بھی دیکھتے رہے کہ شاید ہمیں کرتے تو ہم اس بہانے جا کے ان کو لنڈن میں بڑا کرارا جواب دیتے، لیکن فیکٹس جو ہیں دے اسپیک فار دیم سیلوز، وہ تو خود بولیں گے اس کیس کے اندر۔ اب میننگ ہیئرنگ ہو چکی ہے، کیس نے پروسیڈ ہونا ہے، اور ان کے اوپر جتنے شواہد ہیں وہ تمام وہ پیش کیے جائیں گے، اور اب تو ویسے بھی وہ شواہد جو ہیں پبلک ڈاکومنٹ بن چکے ہیں، کیونکہ ان کے جو کیس یہ جب آپ یاد کریں جب یہ مقدمہ فائل ہوا، اس سے پہلے جب یہ سٹوری فائل ہوئی تو اس سٹوری کے آنے کے وقت ابھی تک یہ مقدمہ داخل نہیں ہوا تھا، بہت سارے شواہد ابھی منظر عام پہ نہیں آئے تھے۔ اب تو وہ ایک ریفرنس کی صورت میں جتنا اس سٹوری میں لکھا ہوا تھا اس سے دوگنا جو ہے اس ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ریفرنس ہی جب اٹھا کے پڑھ لیا جائے گا عدالت کے اندر، اس میں جو تمام گواہیاں ہیں وہ دیکھی جائیں گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا۔ بڑا سمپل سے حقائق ہیں، شہباز شریف صاحب نے اور ان کے خاندان نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی۔ کن لوگوں کے نام پہ کی؟ منظور پاپڑ والے جیسے لوگ جو بیچارے کبھی لاہور سے آگے نہیں گئے ہوں گے، وہ بظاہر دکھائے گئے کہ لنڈن سے ان کو ملینز آف ڈالرز بھیج رہے ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹ سے ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت ہو چکا کہ وہ تمام کا تمام جعل سازی تھی۔ پھر اس ریفرنس کے اندر یہ بھی حصہ ہے قوم کی یادداشت کے لیے کہ شہباز شریف صاحب نے اسی لانڈرڈ پیسے سے اپنی بیگم مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 367 ملین فار پرچیز آف ویریس پراپرٹیز، یہ تمام پراپرٹیز اس سے بازیاب ریکور کرا لی گئی ہیں اور اس سے فائنس بھی ریکور کرا لیے گئے ہیں، اور اس نے پوری گواہیاں دی کہ کس طرح سے اس نے علی عمران کو اس میں سے امبیزلڈ پیسے دیے، جن کے ثبوت یہ میں پہلے دکھا چکا ہوں۔ میں یہ کاپی چھوڑے جا رہا ہوں، میری طرف سے آپ پلیز مریم اورنگزیب کو دے دیجیے گا۔ یہ 2 چیکس ہیں علی عمران اینڈ کمپنی کے نام، ایک 20 ملین کا ہے جے ایس بینک کا 6 ستمبر 2012 کا، دوسرا چیک ہے یہ 13 ملین کا 12 مارچ 2013 کا۔ تو یہ بھی آپ ذرا دے دیجیے گا ابھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کی ڈیوٹی پھر لگے گی آنے کی۔ تو یہ اس حد تک بھی یہ فیکٹس ہیں۔ اب ان فیکٹس کو لے کے ڈیفیمیشن کے اوپر جانا، اب اللہ خیر کرے۔ اور میری اس ساری پریس کانفرنس کے بعد میں ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اکبر آپ میں ہمت ہے تو مجھے لنڈن میں ڈیفیمیشن کے لیے سو کریں، میں یہ سارے کاغذات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ چاچو چور ہیں، چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے، لیکن اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا، اسی وجہ سے ابھی آپ اپنا ٹرائل بھگت رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے بڑی کوئکلی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو پاکستان کے اندر اسپیشلی صوبہ پنجاب کے اندر کس طرح سے اس مافیا نے اپنے پیر جمائے اور ایک گروہ تیار کیا جن کو سیاسی سرپرستی دے کے سرکاری وسائل کے اوپر قابض رکھا۔ اس کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آپریشن ہوا اوور آل تو 210 ارب روپے کی لینڈ ریکور کی گئی، اسٹیٹ لینڈ، اس میں سے 36 لوگوں کی ضمن میں میں نے آپ سے ڈیٹا شیئر کیا، پبلکلی شیئر کیا، اس میں سے 24 ارب روپے کی ریکوریز ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب دانیال عزیز صاحب نے 2 دن پہلے ایک بڑا 3 پیس سوٹ پہن کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی میں عدالت میں لے کے جاؤں گا اور یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں جو بھی انہوں نے باتیں کی۔ میں اس کے بھی کچھ فیکٹس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے، اور ان کا بھی جو شوق ہے کہ وہ عدالت میں لے کے جائیں وہ بالکل پورا کر لیں۔ اب یہ جو کیس ہے یہ 170/72 NB سلاں والی سرگودا کی تحصیل ہے، وہاں پہ لائف سٹاک بریڈنگ سکیم 1960 میں 3/5/1960 کو انور عزیز صاحب کو ایک اس بریڈنگ سکیم کے تحت 5 یا 10 روپے کے کرائے کے اوپر یہ زمین الاٹ ہوتی ہے، کوئی 2300-2400 کنال کے قریب زمین ہے، 20 سال کی مدت کے لیے الاٹ ہوتی ہے۔ 20 سال کی مدت کے بعد جب یہ لیز ایکسپائر ہو جاتی ہے تو 1981 کے بعد تو پنجاب گورنمنٹ اس لینڈ کو ریزیوم کرتی ہے، اور یہ جو الاٹی صاحب تھے یہ 2300 کنال کے لگ بھگ، ایگزیکٹ میں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں کتنی ہے۔ یہ الاٹی جو ہیں یہ چلے جاتے ہیں
سول سوٹ فائل کر دیتے ہیں. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ سول سوٹ کا مقدر کیا ہوتا ہے اس ملک میں. اس کا مطلب ہے کہ 10 سال 15 سال تو کہیں گے یہ نہیں. چلیں یہ سول سوٹ چلتا ہے، اور اس کے بعد 1990 میں پھر پنجاب گورنمنٹ ایک نئی اسکیم لانچ کرتی ہے جس میں یہ زمین دوبارہ انہی کو 10 سال کے لیے لیز پہ دے دی جاتی ہے. جب یہ 10 سالہ لیز کی مدت ختم ہوتی ہے تو اس وقت یہ لینڈ جو ہے دوبارہ پنجاب حکومت کی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لیز ہے، یہ کسی صورت میں بھی آپ کو مالکانہ حقوق پہ نہیں ملی. اب 2010 سے لے کے 2000 سے لے کے 2011 تک یہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. آپ بہتر جانتے ہیں اس وقت کون کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، اس وقت کس کی گاڑی کے آگے ناچتے تھے اور آج کل کس کی گاڑی کے پیچھے ناچتے ہیں. 2011 میں برکیف لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ زمین سرکار کی ہے اور سرکار کی ہی رہے گی اور الاٹی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوتا، ایسے ہی کام چلتا رہتا ہے اور یہ زمین کے اوپر قابض رہتے ہیں. سن 2018 آ جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے. 20/10/2018 کو اسسٹنٹ کمشنر سلا والی جو ہیں وہ، کیونکہ ان کے ریکارڈ کے مطابق یہ سرکار کی زمین ہے، اس کے اوپر کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے لیکن ابھی تک سرکار اس کو ریزیوم نہیں کر پائی ہے، تو وہ اس زمین کو ریزیوم کرتے ہیں، ریکارڈ درست کرتے ہیں اور 408، یہ تقریباً 4 کروڑ روپیہ بنتا ہے، تاوان عائد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ اس وقت ناجائز قبضے میں رہی. تاوان اسی صورت میں عائد کیا جاتا ہے. اس فیصلے کے خلاف 2008 میں 18 والے میں یہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے ہائی کورٹ تک تو یہ معاملہ طے پا چکا تھا. سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی میرے پاس موجود ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کو یہ آرڈر ہے مشیر عالم صاحب کا، اور اس میں یہ بھی کیس ہار جاتے ہیں. اس کیس کی جو ہیئرنگ ہے وہ 25/10/2019 کو ہوتی ہے، اور اس میں یہ پٹیشن ان کی جو ڈسمس کر دی جاتی ہے، ان کو لیو ٹو اپیل نہیں دی جاتی، اور یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ لینڈ سرکار کی ہے، الاٹی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے اور یہ لینڈ سرکار کے پاس ہی رہنی چاہیے. وہاں سے بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ زمین ابھی بھی بحق سرکار ہے. ہم یہ بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ 2018 کے بعد یہ بالکل سرکار کے پاس زمین رہی. اب 2 چیزیں ہیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ. پہلی یہ ہے کہ اگر جس طرح سے دانیال عزیز صاحب جو بھی فرماتے ہیں، اگر ان کا اس کے اوپر اللیگل ان کی ٹیننسی نہیں تھی یا قبضہ نہیں تھا، تو یہ 4 کروڑ روپے کا جو تاوان آپ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ کس قانون کے تحت ہے؟ اگر یہ تاوان غلط لگا ہوا ہے تو آپ عدالتوں میں جا کے اس کو خارج کروا لیں. یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے. اور دوسری یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو اصل مقصد ہے ہماری اس پوری ڈرائیو کا. دیکھیے، یہ ہمیشہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ اس ملک کا سب سے طاقتور طبقہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا روتا ہے. آ کے وسائل کو لوٹا آپ نے، چیزوں پہ قابض رہے آپ، لیکن آپ کو کوئی ہاتھ لگائے تو آپ فوراً چھوئی موئی کا پودا بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کر رہی. عوام کا حق آپ سے واپس لے کے عوام کی فلاح کے لیے استعمال کر رہی. جب یہ زمین ریزیوم کر لی گئی تو اس زمین کے لیے رجسٹرار یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے ایک ریفرنس موو کیا گیا. یہ 2330 کنال ہے جی زمین، ایگزیکٹ اس کی ہے 2330 کنال. ان کی طرف سے یہ سرگودا یونیورسٹی کی طرف سے آیا کہ وہ ایک نیا کیمپس بنانا چاہتے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کا، اس کے لیے یہ زمین دی جائے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اس پروپوزل کے ساتھ اگری کیا ہے اور صوبائی حکومت کو بھی انہوں نے یہ دے دیا ہے، اور اس کے اوپر اب ہم انشاءاللہ یونیورسٹی آف سرگودا کا
کیمپس بنانے جا رہے ہیں. تو جو اس تمام چیز کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ وسائل ان سے لیے جائیں. جس طرح سے باقی جو لینڈ نکالی گئی ہے ان لوگوں سے, اس کو بھی گجرانوالہ میں ایک بہت بڑے بااثر گروہ سے بھی زمین بازیاب کرائی گئی عین شہر کے وسط میں. وہاں پہ پبلک پارک بنا دیا گیا ہے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک جگہ ہم نے جو شیلٹر ہوم بنایا. تو یہ تمام عوامی فلاح کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں استعمال کی جائیں گی. اور باقی جو لینڈ ہے جو آکشن ہو سکتی ہے, جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے, پبلک آکشن کر کے میکسیمم پرائس اس کی اٹین کر کے ہم اپنے وہ والے منصوبے جو صحیح معنوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں ان میں خرچ کیے جائیں گے. جیسے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے. جس طرح سے خیبر پختونخوا کے صوبے میں تمام شہریوں کو اس وقت ہیلتھ انشورنس اویلیبل ہے اور وہ اپنا علاج اس انشورنس کے تحت کروا سکتے ہیں, انہیں کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی. یہ بہت ریولوشنری سٹیپ تھا. اب وہی کام پورے پنجاب میں ہونے جا رہا ہے, اور اس کے لیے ایسے ہی وسائل, کیونکہ ہمیں کہیں باہر سے پیسہ نہیں لے کے آنا, ادھر سے ہی جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ان کو صحیح طرح سے استعمال کر کے عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے. بہت شکریہ جی. سر یہ اس میں جو یہ آپ لیز والی بات بتا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ سرکاری زمین پر قبضہ کیا گیا ہے اور دامیان عزیز میں کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ 60 میں تو پیدا ہی نہیں ہے. اور لیز کی زمین صرف سیاستدانوں نے نہیں کی ہوئی. اگر آپ لیز کی زمین کے ریکارڈ نکالیں تو سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کن کے پاس ہے زمین, کن کو الاٹ کی جاتی ہے, کتنے عرصے تک خاندانوں کے. یہ تو آپ 1960 کی بات کر رہے ہیں, 1947 سے چل رہا ہے. تو اس طرف بھی آپ کا رخ جائے گا. اور دوسرا سوال آپ نے جو شہباز شریف کے حوالے سے کہا بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں نے ابھی تھوڑا سا وہ پڑھا ہے ٹی ٹی والا پورا کیس. 118 گواہ ہیں میرے خیال میں, 118 نہیں 100 سے زیادہ ہے. سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ ٹی ٹی کا جتنا بھی کیس ہے چھوٹے بھائی کے متعلق, تو بڑے بھائی نے یا اس کی فیملی نے, اس کے بچوں نے, کسی کا کوئی ٹی ٹی کا کیس نہیں پکڑا گیا. اچھا, جو پہلا آپ کا سوال ہے جی 1960 والا, جنہوں نے کہا کہ میں 1960 میں پیدا نہیں ہوا تھا, تو 1960 میں تو آپ کو ٹیننسی ملی ہوئی تھی. آپ کے اوپر جو تاوان لگا ہے وہ 1960 سے نہیں لگا. آپ کے اوپر تاوان تب لگا ہے جب آپ کے اوپر سے تمام کیسز بھی ختم ہو چکے اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. اس کے باوجود آپ اس پہ قابض رہے. اس مدت کے اوپر آپ کے اوپر قبضے کی بات ہے, کیونکہ آپ کا لیگل رائٹ جو اس کے اوپر تھا ایز ٹیننٹ, مالک نہیں, اس کے اوپر ٹیننٹ کے طور پہ وہ آپ کا رائٹ ختم ہو گیا. وہ اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا رائٹ نہیں رہا. دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے سوال کیا شہباز شریف والا, یہ جو 100 سے زیادہ گواہ ہوتے ہیں, میں آپ کو ایز اے لائر بتا سکتا ہوں کہ جو بھی ایک ٹرانزیکشن کو پروو کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ اس میں گواہ کے طور پہ چاہیے ہوتے ہیں, یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سارے سائٹ کیے جاتے ہیں گواہ کے طور پہ. لیکن جب ٹرائل چلتا ہے تو اس وقت پروسیکیوشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے گواہوں کو ایکچولی ایگزامن کروانا ہے. بہت سارے گواہ وہ گیو اپ بھی کر دیے جاتے ہیں جن کو آپ پروسیجر کے گواہ کہتے ہیں. تو ایک یہ چیز ضرور ہے کہ اتنے زیادہ گواہ ہیں تو طوالت کی بات آتی ہے, لیکن ایسی چیز نہیں ہے. دوسرا, آپ نے جو بڑے بھائی کی ٹی ٹی کا ذکر کیا, تو بڑے بھائی کی بھی تو ٹیٹیاں نکلی ہوئی ہیں. ان کی ٹیٹیاں چودھری شوگر مل میں ان بڑے بھائی کی ٹیٹیاں ہیں. چودھری شوگر مل کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی ٹی ٹیز ہیں, بیکاز یہ ٹی ٹی والا کام یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. ٹی ٹی والا کام اگر آپ یاد کریں تو جو حدیبیہ پیپر مل ہے اس کے اندر بھی یہی طریقہ اپنایا گیا.